اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ وہی چاہتا تھا جو اس نے فیصلہ کیا تھا۔ وہ بیٹھی ہوئی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ کیا ہونے جا رہا تھا؟ راجپوت ہاؤس میں وہ اندیشوں میں گھر گئی تھیں۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ قسط نمبر 22۔ وہ حقیقت پسند لڑکی ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی نہ جانے کب اور کیسے حمزہ کو دل میں بسا بیٹھی تھی۔ فریہ بہت حسین تھی، لیکن اس نے زندگی کا چہرہ بے حسین نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اطراف پھیلی ہوئی دنیا بدصورت تھی، بے نیاز، شوق اور کھنڈری۔ فریہ ماں بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اپنی لاپرواہی طبیعت کے باوجود حمزہ کو پہنچ جاتی تھی، بس کبھی اظہار کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اور حمزہ بھی اپنی لاپرواہ غیر سنجیدہ طبیعت کے باوجود فریہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، بس دونوں ہی خاموش تھے اور اظہار نہیں کرتے تھے۔ فریہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حمزہ کے خواب سج گئے تھے اور اس کی محبت کے سنہرے رنگ بڑے گہرے اور پکے تھے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے پاپا اسے چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ماں نے، بہن بھائیوں نے اسے بڑے ناز و نعمت سے پالا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی ہر ضد، ہر فرمائش پوری کی، کبھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر حمزہ نے اسے ہاتھ کا چالا بنا لیا تھا۔ فریہ کے معاملے میں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ لاپرواہ کھلنڈر مزاج کا لڑکا ہے۔ سب ان کو بہت اچھے دوست سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ان کی محبت کا پہلو نہیں آیا تھا۔ ہر طرف اس کے کہکے گونجتے رہے۔ آسماں اب اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب سے پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی تو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، لیکن وہ ابھی تیار نہیں تھی۔ جب اسے شادی کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ ابھی میں اپنی آزادی اور زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس نے سروس کر لی۔ آسماں نے بابلہ مچایا، تمہیں اس نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کمی ہے تمہارے لیے؟ بولو، کیا چاہیے؟ ماں نے اسے گلے سے لگا لیا، پھر بولی، بیٹا، لوگ باتیں بنائیں گے کہ بیٹی کو ماں نہ کھلا سکی۔ ممی، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، سب کو کہنے دیں، لیکن مجھے نوکری کا شوق پورا کرنے دیں۔ شوق پورا ہونے کے بعد نوکری چھوڑ دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اس کی ضد کے سامنے خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں وہ اتنی ہی ضدی طبیعت کی مالک ہے، جب تک اپنی خواہش پوری نہیں کر لے گی ان کی سننے والی نہیں۔ اور جب حمزہ نے سنا تو اس نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے نوکری کرنے کی؟ ضرورت ہے تو کر رہی ہوں، بغیر ضرورت کے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ کیا ضرورت ہے؟ اس نے فریہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ عیش کروں گی۔ اور پہلے کون سی کمی ہے عیشوں میں؟ اور اس نے تیکھے سے لہجے میں کہا، اور تمہارے لیے گفٹ خریدوں گی، اور بس، اور اپنی کمائی سے جو دل چاہے گا کروں گی، کوئی روک ٹوک کرنے والا تو نہیں ہوگا۔ مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں کہ تم اس کے لیے جاب کرو، اور اب بھی تم اپنی مرضی کرتی ہو۔ کون روک ٹوک کرتا ہے تم پر؟ اور تم مانتی کب ہو؟ تم تو روک ٹوک نہ کرو، مان جاؤں گی۔ اس نے بہت گہرے لہجے میں بات کہی۔ کیا؟ اس نے حیرانگی سے فریہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بات پلٹ گئی۔ تم وہ جو کہو جو کہہ رہی تھی، وقت آنے پر بتاؤں گی، ابھی تم مان جاؤ۔ پھر حمزہ اس کی ضد کے سامنے ہار گیا اور وہ آفس جانے لگی۔ بہت خوش تھی وہ، حمزہ بھی اسے دیکھ کر خوش تھا۔ اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے باوجود کے ساتھ اسے فریہ بہت عزیز تھی۔ غصے کے باوجود اسے فریہ پر پیار آنے لگتا تو وہ مسکرا دیتا۔ وہ اس کے لیے ڈھیروں چیزیں لاتا، چاکلیٹس، ڈائری، کارڈز وغیرہ۔ حمزہ سے بہت چاہتا تھا، بچپن سے اس کے ناز اٹھاتا آ رہا تھا۔ اس نے کبھی فریہ کو ناراض نہیں کیا تھا۔ اس کی ہر بات، ہر ضد اسے اچھی لگتی تھی۔ فریہ بھی حمزہ کو اپنا ایک اچھا دوست سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ اس دوستی کے رشتے سے نکل کر دل کے مضبوط بندھن میں بندھ گئے تھے۔ ایک دوسرے کو آخری حد تک چاہنے لگے تھے، بس کبھی اقرار نوبت نہیں آئی تھی۔ یوں دن گزر رہے تھے۔ وہ اپنی نوکری سے مطمئن تھی۔ روز بیگ کندھے پر ڈالے اللہ حافظ کہتی باہر نکل جاتی اور حمزہ کی بائک پر بیٹھ کر آفس پہنچ جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس سے الجھ پڑتی، آخر تم باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کیوں کرتے ہو؟ کیا ایک کپ چائے ہمارے ساتھ نہیں پی سکتے؟ بھائی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اندر جا کر چائے پیوں، چچی جان کی مجاز پرسی کروں، پھر باہر آ کر دوبارہ بائک سٹارٹ کروں۔ اس میں کم از کم 30 منٹ گزر جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں تم اپنے آفس اور میں اپنی یونیورسٹی ہوتا ہوں۔ وقت کی قدر کرنا سیکھو بے وقوف لڑکی۔ اور وہ چپ ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی۔ آفس میں اس کی کولیگ اسما کی دوست بن گئی تھی۔ ایک بار اسما نے فریہ کو بڑے اصرار سے اپنے گھر بلایا۔ اس کے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ اس دن وہ تیار ہو کر حمزہ کا انتظار کرنے لگی، مگر بجائے اس کے اس کا فون آ گیا۔ مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، بابا کے کچھ دوست کلور کوٹ سے آ رہے ہیں،
مجھے انہیں لینے جانا ہے۔ فریہ کو غصہ تو بہت آیا مگر چپ ہو گئی اور باہر نکل گئی کہ کوئی رکشا کوئی ٹیکسی کر لے گی۔ کچھ دور چلی تھی کہ ایک کار سرسراتی ہوئی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی حمزہ نے اپنا سرپائی نکال کر کہا، بس ڈر گئی، اور پھر ہنس کر بولا، آ جائیے فریہ صاحبہ، آپ کو لینے پہنچ گیا ہوں۔ اتنے ادب و احترام سے پکارے جانے پر وہ حیران رہ گئی۔ آپ کیسے آ گئے؟ انکار کر دیا تھا نا پھر تم نے تو؟ ہاں، مگر دل بے چین تھا کہ تم کیسے جاؤ گی۔ احتشام بھائی سے معلوم کیا تو وہ فارغ تھے تو انہوں نے مہمانوں کو لے جانے کی حامی بھر لی اور میں سیدھا چلا آیا۔ وہ مسکرا دی اور دروازہ کھول کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو۔ حمزہ کو وہ بالی والی شریر سی لڑکی اس پل بہت اچھی لگی، سیدھی دل میں اترتی چلی گئی۔ اس نے پسندیدہ نظروں سے فریہ کو دیکھا تھا اور پھر چند لمحوں بعد ہی اپنی حواس میں لوٹ آیا تھا۔ اب وہ آفس سے واپسی پر بھی اسے لے کر آتا، اب مکمل طور پر وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ یوں ہی ایک دن اس کے ذہن میں سوچ ابھری، کیوں نہ حمزہ کو ستایا جائے، ہو سکتا ہے وہ اقرار کر کے پردے گرا دے۔ اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا۔ ایک دن اس نے حمزہ کو یوں ہی باتوں کے دوران بتا دیا، میں کسی سے تمہیں ملوانا چاہتی ہے، تاکہ تم اسے اوکے کر دو، اور پھر وہ مسکرا دی۔ کس سے؟ کون ہے وہ اور کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ میرا خیال ہے تم جان سکتے ہو کون ہو سکتا ہے اور ملوانا کیوں چاہتی ہوں، مگر مجھ سے ہی کیوں؟ اگر تمہیں پسند آ جائے تو پھر بات آگے بڑھے۔ اوہ مگر اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ خود کو آزمانے لگا اور فریہ کے دل کی کیفیت بھی، تاکہ وہ بھی تو اپنے دل کا حال آیا کرے۔ اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر کچھ دیر بعد گویا ہوگا، فریہ، اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا، کس دن ملواؤ اس سے؟ کیا؟ اس کی آنکھوں سے جگنوں کی سی روشنی چمکنے لگی۔ کب؟ فریہ نے پوچھا۔ جتنی جلدی ہو سکے، بہت جلد ملاقات ہوگی، اس نے خوشی سے کہا۔ حمزہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر پھیلے کوس و قزح کے رنگ ایک البوہی سی روشنی کے اثار میں اس لیے ہوئے تھے۔ انتظار کروں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھو، ابھی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو اور بہت سی باتیں رہتی ہیں، ابھی کچھ اور بھی باقی ہے کہنے کو۔ اس نے فریہ کی آنکھوں میں جھانکا اور نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ فریہ کی آنکھوں کے جگنوں بجھ سے گئے۔ تم خفا ہو گئے؟ اس کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے لرزتی گئیں۔ نہیں، اس نے رخ پھیر کر کہا اور پھر سے دیکھے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے گھر سے نکل گیا۔ وہ اسے خفا سا جاتا دیکھتی رہی اور جانے کیا ہوا کہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ایک دو روز میں ہی اسے سب بتا دے گی، وہ اس کو خفا کر کے خوش نہیں رہ سکتی اور نہ خود، لیکن اس کی یہ سوچی رہ گئی۔ اگلے روز ہی اسے ممی کے ساتھ پھوپھو کی طرف جانا پڑا۔ انہوں نے ماں بیٹی دونوں کو فوری بلایا تھا، پتہ نہیں کیا کہا تھا بھابھی سے کہ وہ صبح ہی نند سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس نے حمزہ کو فون کر کے بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے آ کر ایک بار مل لے، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ فریہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھرے اور ابھر گئی تھی۔ فریہ نے کوئی ضد بنا کیے بنا فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس خیال سے خود کو مطمئن کرنے لگی کہ واپسی پر آتے ہی وہ حمزہ کو حقیقت بتا دے گی، مگر وہاں بھی اس کے لیے ایک سرپرائز تھا جس سے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں اور دل کے جیسے کسی نے ٹکڑے کر دیے تھے۔ پھوپھو کی نند کا بیٹا کچھ دن ہوئے امریکہ سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ وہ پاکستان میں بزنس کر کے یہاں سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، صرف ایک بڑی بہن تھی جو اپنے گھر بار کی تھی اور اسلام آباد مقیم تھی۔ بھابھی، علی نے امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بھی قائم کر لیا ہے۔ وہ ہر قسم کی ہلکی پھلکی مشینری امپورٹ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے، آگے پیچھے ساس سسر دیور جیٹھ کا بھی جھگڑا نہیں ہے، اپنا پلاٹ بھی ہے اسلام آباد میں۔ اب اس پہ گھر بنانے کا سوچ رہا ہے، مگر سدرا بھائی کی شادی کر دینا چاہتی ہے تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو۔ میں نے فریہ کی تصویر میں دونوں بہن بھائیوں کو دکھائی تھی، ان کو فریہ بہت پسند آئی ہے، اس لیے میں نے تم دونوں کو بلایا ہے تاکہ علی بھی فریہ کو دیکھ لے اور آپ علی کو، اور بات فائنل ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی بات ہے۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں آپا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک فریہ کی بھی رائے لے لیتے ہیں، پڑھی لکھی اور آزاد خیال لڑکی ہے، اس کی رائے بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر زیادہ دیر نہیں کریں۔ آسماء نے جب فریہ سے ذکر کیا تو کچھ دیر تو بول ہی نہ پائی، اور جب بولی تو جیسے ان کے قریب بم بلاسٹ ہوا تھا، ان کے چیتڑے ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔
मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ मम्मी, और इसी से शादी करूँगी। इसके अलावा मैं किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो फरिया? यही सच है, लेकिन यास्मीन भाभी की आदत से तुम वाकिफ़ हो। वो कभी नहीं अपने बहू नहीं बनाएंगी। फिर भी तुम हमजा में इंटरेस्टेड हो गई। मैं कुछ नहीं जानती मम्मी, लेकिन आप अली के लिए इनकार कर दीजिए और मुझे वापस घर ले चलें। मैं बक्कर लौट जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी फूफो से बात करती हूँ। वो ठंडी सांस भरती हुई कमरे से निकल गए लगी, मगर अंदर दाखिल होती ही नंद से टकरा गई। सॉरी आपा, वो अपना सर हिलाते हुए बोली। मैं आपके पास ही आ रही थी कि आप खुद ही आ गई, आसमा ने नंद से कहा। और मैं सारी बात भी सुन चुकी हूँ। मुझे अपने भतीजे से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। दोनों ही मेरे भाइयों की औलाद, इनका खून है। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कौन सी बात होगी। लेकिन यास्मीन भाभी की फितरत और आदत से हम सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जुगनू ने अपनी पसंद की शादी की तो उन्होंने जानिया को आज तक अपनी बहू तस्लीम नहीं किया कि वह इनकी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि जुगनू की ख्वाहिश और ज़िद थी। बेटे की ज़िद के आगे उन्होंने सर तो झुका लिया, लेकिन जब भी मौका मिलता है वो जिताए बिना नहीं रहती कि वो इस घर में सिर्फ जुगनू की ज़िद से आई है। बाकी के हालात हम सब लोग जानते हैं कि जिन क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। खासकर भाभी अपने भतीजी को बड़े फ़ख्र से ब्याह कर लाई थी, लेकिन इसने सही मानों में तिगनी का नाच नचाया है। दरअसल खून तो एक ही है ना, फिर दबता कौन? और जानिया जिन मुश्किलात और दुश्वार तरीन हालात से गुजर रही है, वो भी हमसे ढके छुपे नहीं हैं। वो तो इतनी बर्दाश्त है जानिया में कि इसने अपने अच्छे अखलाक और बर्ताव से सबके दिल जीत लिए। लेकिन राजपूत हाउस के लोग बहुत नकचढ़े और मगरूर हैं, और इनमें सरफहरिस्त यास्मीन भाभी हैं। मेरा ख्याल है कि वो कभी भी फरिया के लिए राज़ी नहीं होंगी, क्योंकि फरिया के पास कुछ नहीं है कि इनकी बराबरी कर सके। जानिया इतना कुछ लेकर आई, अब तो काड़ा वाला घर भी इसके नाम हो चुका है, लेकिन फिर भी भाभी की नाक के नीचे कुछ नहीं आता। वही समझती हैं कि सब जुगनू इसके नाम और इज्जत की खातिर कर रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। उन्होंने ठंडे दिल से आभरते हुए फरिया के उदास और मुरझाए हुए चेहरे को देखा। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी कोशिश ना करो, बल्कि ये समझाऊंगी कि फजूल में बदनाम होगी। सारे ख़ानदान वाले थू करेंगे। अली भी किसी तौर हमजा से हैसियत में कम नहीं है। बस बात तो दिल की ठहरती है, लेकिन फरिया पे दिमागी खलल है। जब अली के साथ ज़िंदगी गुजारोगी तो सब ठीक हो जाएगा, और तुम हमजा को याद भी नहीं करोगी। फूफो जान, मैं हमजा के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकती, प्लीज़। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ हमजा से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अभी इन लोगों से मेरी बात ना करें। इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थीं। तो क्यों रोती है मेरी चंदा? मैं खुद खलील भाई से बात करती हूँ। मुझे तुमसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। उन्होंने इसे अपने गले से लगा लिया और ढेरों प्यार कर डाला। तुम पहले अपनी कोशिश करो, फिर मैं अली के लिए सोचूंगी। फूफो जान, मैं पहले हमजा से बात करूँगी, फिर आप किसी और से बात करेंगी, जैसे तुम्हारी खुशी। वो वापसी के लिए तैयार खड़ी थी कि अली चला आया। इसे इन लोगों के आने का तो पता था। इसने मामानी के फ़ोन या बुलाने का इंतज़ार नहीं किया। अरे अली, तुम? वो इसे देखकर परेशान हो गई। जी मोमानी जी, मैं अली हैदर, आपकी नंद का बेटा, चित्रा का भाई। थोड़ा अर्सा पहले ही अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल करके लौटा हूँ, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। अब पहचान लिया कौन हूँ? इसने अज़रा के सामने सर झुकाते हुए कहा। शरीर कहीं का, मैं क्या पहचानने से इनकार कर रही हूँ जो इतना तफसीली तारुफ कराया है? उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आप गुमशुदगी का इश्तिहार लिखवा रहे थे? फरियास बेआदत अपनी खुश मिजाज और शरीर तबीयत के बायस बोल उठी। अली ने निगाहें उठाकर सामने खड़ी शख्सियत को देखा। बेहद हसीन चेहरा, भीगी भीगी पलकें, सुर्ख होती नाक, इसका भीगा भीगा हुस्न देखा इसके दिल में उतरकर दिल का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। कुछ लोग होते हैं कि एक पल में सदियों का फासला तय कर लेते हैं और दिल का मेहमान बनकर बैठ जाते हैं, इनकी ज़िंदगी और रूह बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सदियों भी साथ रहें फिर भी अजनबी ही रहते हैं, और फरिया पहले दर्जे के लोगों में शामिल थी। मैंने सोचा आपने तो बुलाना नहीं, मैं खुद ही आ जाता हूँ, और चला आया। मुझे अपनी ममानी जान के घर में आने के लिए किसी एक की इजाज़त की ज़रूरत तो है नहीं। क्यों ममानी, ठीक कह रहा हूँ ना? इसने असमा को सलाम किया और फरिया को देखा और गोया हुआ। तो फरिया साहिबा, अब आपकी बात का जवाब हाजिर है। वाकई मेरी गुमशुदगी का इश्तिहार देना होगा आपको, और मज़मून मैं तैयार कराऊंगा। तो माइंड नहीं करना फरिया, अली की आदत मजाक करने की है। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। जब मैं बक्कर से वापस चली जाऊंगी तो अपना इश्तिहार अखबार में दीजिएगा कि आप हमारा दिल चुरा कर फरार हो गई हैं।
اس نے برجستہ جواب دیا، اللہ، اتنا بڑا جھوٹ! اس نے کانوں کا ہاتھ لگائے تو اس کا ایک زبردست قہقہ کمرے کے ماحول میں گونج گیا۔ تم لوگ باتیں کرو، ہم چائے بنا کر لاتے ہیں۔ عذرا نے نند کو اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے اور علی حیدر ابھی تک کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے ہم باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ فریہ کو اس کے پاس اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ آپ ڈرکولا ہیں کیا کہ کھا جائیں گے؟ اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ تو پھر تشریف رکھیے۔ نہیں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ مناسب یہی ہوگا کہ ہم سب کے ساتھ جا کر باہر بیٹھیں۔ میرے خیال میں یہ بھی غیر مناسب نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن میری سوچ آپ سے مختلف ہے۔ اس نے رکھائی سے کہا۔ اتنی دیر میں ایک معتبر شخص کی زبان سے سننے کے بعد پھر انکار یا سوچنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ چلیے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ علی نے فریہ کو ایک ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ فریہ نے بھی ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اونچے قد، مناسب قد و خال کا سرخ و سفید رنگت کا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، چھوٹی چھوٹی مونچھیں، سلیقے سے بال بنائے ہوئے تھے۔ براؤن سوٹ میں وہ بے حد اسمارٹ اور دلکش لگ رہا تھا۔ اچھا تعلیم یافتہ اور مہذب تھا، گفتگو کا سلیقہ بھی جانتا تھا۔ براؤن سوٹ میں وہ بے حد اسمارٹ اور دلکش لگ رہا تھا، اچھا تعلیم یافتہ اور مہذب تھا۔ پھر انہوں نے اچھے خوشگوار ماحول میں چائے پی۔ انہیں واپسی کے لیے نکلنے کی جلدی تھی۔ محترمہ، ہماری چیز واپس کر کے جائیے گا۔ جب عذرا اور آسماں لاؤنج سے باہر کچھ بات کرنے کی غرض سے گئیں تو علی حیدر نے فریہ کو کہا، کون سی چیز؟ میں نے تو کچھ لیا ہی نہیں آپ سے۔ اس نے حیرانگی سے کہا، لیا ہے کیا؟ میرا دل؟ اس نے بغیر جھجکے کہا اور اس کی حیرت سے پھیلی پھیلی آنکھیں سے مسکرانے پر مجبور کر گئیں۔ فریہ ایک نظر اسے دیکھتی رہ گئی اور سلسلہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کچھ کہتی تو بات سے بات نکلتی۔ وہ مزید گفتگو کرنا نہیں چاہتی تھی۔ علی سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ آفس سے آئی تو حمزہ ممی سے بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو حمزہ؟ نظر نہیں آتے، کیا بہت مصروف رہتے ہو؟ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، مصروف تو ہوں، مگر پھر بھی یہاں آنے کا وقت نکال ہی لیتا ہوں اور تمہاری مصروفیت شاید مجھ سے بھی زیادہ ہے کہ وہ 2 گھڑی ملنے بھی نہیں آ سکتی۔ الٹا اس نے شکایت کر دی۔ وہ مسکرائی۔ دراصل میں نے سوچا تھا کسی دن جا کر جناب کی قدم بوسی کروں گی۔ اسی اثنا میں ممی اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو حمزہ؟ کیوں؟ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس لیے کہ پہلے تم مجھے اپنی بائک پر آفس لے جاتے تھے، اب نہیں آتے ہو۔ میں کئی بار آیا مگر تم پہلے ہی نکل چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید تم جانا ہی نہیں چاہتی ہو، اس لیے پوائنٹ سے چلی جاتی ہو، اس لیے میں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ تمہیں چچی جان نے نہیں بتایا کیا؟ فریہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں محسوس کر رہی ہوں جیسے تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری دلچسپی کا محور کوئی اور نہیں ہو گیا کیا؟ تم نہیں بدل گئی؟ بولو۔ حمزہ نے جلے بھنے لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں تو پہلے ہی جیسی دوست ہوں تمہاری۔ اچھا خیر چھوڑو، تم نے مجھ سے کس کو ملوانے کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اوہ، وہ آج کل ناراض ہے مجھ سے، پھر کبھی ملواؤں گی جب ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ فریہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک گونج گئی تھی اور آنکھیں حمزہ کے چہرے پر لگی مسکرا رہی تھیں۔ کیوں خفا ہو گیا ہے وہ؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ تم نے پوچھا نہیں کیا؟ نہیں، یہ باتیں تم یا ممی ہی پوچھ سکتی ہیں اس سے۔ وہ مسکرائی۔ خیر، اب زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مڑ کر تیزی سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے لگا حمزہ کچھ بدل گیا ہے اور بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ اسے اب اپنا مذاق مہنگا پڑتا دکھائی دینے لگا۔ اسے حمزہ کا بدل جانا پریشان کر گیا تھا۔ اتنی بڑی کائنات میں وہی تو اس کا سہارا تھا۔ وہ اس کے دل کا مہمان تھا، جسے زندگی کا ٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، جو اپنی ذات میں انجمن تھا۔ حمزہ نے اسے بے تحاشا خوشیاں دیں، اس کے ناز اٹھائے۔ حمزہ اس کا اچھا ساتھی اور دوست تھا جس سے وہ اپنی ہر اچھی بری بات شیئر کر سکتی تھی۔ لیکن اب ذرا سی غلط فہمی سے وہ اس سے دور ہو رہا تھا اور اس نے سوچا تھا وہ ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر دے گی اور اسے اپنی زندگی کو، اپنی محبت کو منا لے گی، اسے سب سچ سچ بتا دے گی۔ اس سوچ پر اس کے لب مسکرا دیے اور وہ خیالوں میں حمزہ کو منانے لگی۔
حمزہ کو فریہ کے رویے سے سخت شوق پہنچا تھا۔ اس نے تو اب تک محبت جیسے مقدس جذبے کو خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ فریہ اس کی اپنی ہے، بلا شرکت غیر اپنی۔ وقت آنے پر اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اسے یقین تھا فریہ بھی اسے چاہتی ہے، مگر وہ بہت معصوم ہے، اظہار کا طریقہ نہیں جانتی شاید۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہا اور کوئی دوسرا اس کی فریہ کا عہدیدار بن گیا۔ بیٹھا اور فریہ کی آنکھوں اور ہونٹوں پر آنسوں اور مسکراہٹ اس کی زبان پر اس کے گیتوں سے ترنم گھلنے لگا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ جسے مانگا تھا میں نے ہر دعا میں، وہ بن مانگے کسی کو مل گیا ہے۔ میری آنکھوں میں تنہائی کا موسم سمندر بن کے اکثر جھانکتا ہے۔ جو کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ فریہ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ حمزہ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ وہ کسی کو چھوڑ دے، اگر اس کی محبتوں کا مرکز کوئی اور ہے تو وہ کیوں اس کے راستے میں آئے جب اس کی محبتوں کا مرکز کوئی دوسرا ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور دکھی ہو گیا۔ وہ فریہ کو چاہتا بھی تو بہت تھا، اب وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔